الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ابھی چند دن پہلے گزرا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے کے بعد پھر مسجدوں میں تعداد کم ہو جاتی ہے اور معمول کے مطابق وہی مصلی رہتے ہیں جو رمضان سے پہلے رہتے تھے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ ہماری زندگی میں تقوی آئے، لعلکم تتقون۔ تقوی بنیادی طور پر اس بات کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کی پابندی کرے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ مسلمان اسے چھوڑتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے اس لیے تھے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں۔ نوافل پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض اختیاری چیز نہیں ہے، فرض چھوڑنے پر سخت گناہ ہے۔ نماز کے متعلق سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان اور اسلام کو اختیار کرنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بکثرت ہیں۔ آپ نے نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا۔ اکثر علماء، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عملی طور پر کفر ہے، کفر کا ایک حصہ ہے، لیکن بعض علماء ائمہ اس کے قائل ہیں کہ واقعتاً آدمی کافر ہو جاتا ہے جب نماز چھوڑنے لگتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے سعودیہ عربیہ کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک نماز کی قضا نہیں ہے، اس لیے قضا نہیں ہے کہ ان کے نزدیک نماز چھوڑنے سے آدمی گویا کافر ہی ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس پھر نماز پڑھنا شروع کیا تو گویا مسلمان ہوا، اگرچہ کہ یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے، مگر بتانا یہ ہے کہ یہ عمل اتنا اہم ہے اور اس کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنبلی تھے۔ جو فقہی مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے،
انسان کے اجتہاد کو دخل ہے، اس میں ہر آدمی کسی نہ کسی محقق کی تقلید کا اور اتباع کا پابند ہے۔ چنانچہ ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن حدیث ہوتے ہوئے پھر یہ حنفی اور حنبلی کیا ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے اس کو کہتے ہیں نص صریح ہو۔ اگر حدیث ہے تو حدیث صحیح ہو، مضمون اس کا واضح ہو، اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نص نہ ہو، کوئی اور آیت حدیث ایسی نہ ہو جو ظاہری طور پر اس سے ٹکرائے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی قرآن حدیث چھوڑ کے کسی کی بھی بات نہیں مانتا۔ ہم بھی نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہاں، وہ مسائل کہ جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے دلائل کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر نص صریح نہیں ہے، اور وہ قرآن کی آیت یا حدیث ایسی ہے جس میں الگ الگ معنی اور مطلب کی گنجائش ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں عدت کے متعلق ایک لفظ آیا ہے کہ عورتیں اپنی عدت گزاریں گی ثلاثۃ قروء، قاف را واو حمزہ، اس کا واحد ہے قرء۔ قروء کے معنی دونوں گنجائش ہے، عورت کی پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ناپاکی کے جو ایام ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے ناپاکی کے ایام مراد لیتے ہیں، اور امام شافعی اس سے پاکی کے ایام مراد لیتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ مثلا کسی عورت کی طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی، تو عدت کیسے گزارے گی؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کے 3 دور گزرنے چاہیے، امام شافعی کہتے ہیں پاکی کے 3 دور گزرنے چاہیے، لیکن دونوں کے نزدیک ایک ہی آیت ہے اور لفظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے، تو ایسی صورت میں ہر آدمی خود محقق نہیں بن سکتا۔ اب اس میں سے آدمی ان دونوں میں سے جس کی بھی تحقیق پر عمل کرے وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پہ عمل کرنے والا نہیں۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے، باقی اس وقت موضوع نہیں ہے وہ، اس وجہ سے بہت مثالیں ہیں اس کی۔ تو بہرحال یہ ایک وسوسہ اور دھوکہ ہے کہ بھئی قرآن حدیث چھوڑ کے کوئی مسلمان کسی کی نہیں مانتا۔ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں جہاں اختلاف ہوتا ہے اور جہاں پر اجتہاد کی اور انسانی عقل کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر تحقیق بدل جاتی ہے، اور اس میں ہر آدمی خود محقق نہیں بن سکتا، تو اس کو کسی نہ کسی کی تحقیق پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ سبھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے علماء کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی محقق نہیں ہے، اپنے علماء کی تحقیق پہ عمل کرتا ہے۔ خیر، درمیان میں یہ بات عرض کر دی میں نے کیونکہ اس طرح کے وسوسے ذہنوں میں ڈال کے ایک فکری انتشار اور گمراہی پیدا کی جاتی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ہمارے پاس آ کے مسئلہ پوچھے تو ہم فقہ حنفی کے مطابق بتائیں گے۔ کوئی آ کے پوچھے کہ بھئی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پوچھے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑے رہتا ہے بالکل،
تو حضرت پیران پیر امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق جواب دیں گے، وہ تو فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو کافر ہو گیا ہے نماز چھوڑ کے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اب مسلمان اور نماز چھوڑ دے، نماز جیسا فریضہ مسلمان کی زندگی میں نہ ہو۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بارہا سناتے رہتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اگر صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائیں، اپنی وضاقتہ ظاہری ایسی بنائیں کہ دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں، یعنی 50% اگر نمازی اور 50 بے نمازی ہوں تو یہ کہیں گے کہ بھئی آدھے نمازی ہیں آدھے بے نمازی ہیں۔ 51% صرف 1% بڑھ جائے تو گویا قسم کھانے کی گنجائش رہے گی کہ مسلمانوں کی میجارٹی نماز پڑھتی ہے، اگرچہ کہ وہ میجارٹی 70% 90% نہیں ہے، صرف 51% ہے۔ مگر حضرت فرماتے تھے کہ اگر اتنا بھی غلبہ خیر کا ہو جائے اور نماز جیسے فریضے کی 51% مسلمان پابندی کرنے لگیں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اب آج کل ہم ابھی بھی اعلانات ہیں کہ صاحب فلاں چیز کے متعلق احتجاج کرنا ہے، جلسوں میں جانا ہے، اور ضرورت پر کرنا بھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے، مگر ہماری ان تدبیروں میں جان اسی لیے نہیں پڑ رہی ہے کہ ہم جلسے میں تو لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو جاتے ہیں مگر مسجد کو نمازیوں سے بھرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ریالی بڑی بڑی نکالتے ہیں، جلسہ بڑا بڑا کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن 5 وقت اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دو، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیسے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ اللہ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سارے وعدے تقوی پر ہیں، مدد کے، نصرت کے، سارے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر کی تلقین ہے، تقوی کی تلقین ہے، نماز قائم کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو ہم ایک بنیادی عمل جو مسلمان ہونے کے بعد ہم پر فرض کے طور پر عائد ہوا ہے، جب ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد کیسے ہمارے ساتھ آئے گی؟ جو محلے خالص مسلمانوں کے ہیں ان محلوں کے اندر بھی خاص طور پر صبح کی نماز میں نمازیوں کی تعداد نہایت کم ہوتی ہے۔ ایک صاحب حیدر گڑے میں رہتے تھے، بہت دنوں سے نہیں ملے، سوشل ورکر قسم کے آدمی تھے، اور وہ روزانہ فجر کی نماز الگ الگ مسجد میں پڑھتے تھے پورے حیدرآباد میں۔ تو کبھی کبھی ملتے تھے وہ فجر کے بعد آ کے اور بتاتے تھے کہ میں پورے شہر میں روزانہ الگ جگہ نماز پڑھتا ہوں، میں الگ مسجد میں جاتا ہوں، اور مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں۔ میں مکاتب فکر کے درمیان تفریق نہیں کرتا، مگر وہ یہ بتاتے تھے کہ بعض مکاتب فکر کی مسجدوں میں پھر بھی کچھ نمازی زیادہ ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے پاس نمازیوں کی تعداد اور بھی کم ہے۔ ایک صاحب پرانے شہر کے ایک جلسے کے بعد ملے اور بولنے لگے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، مگر ہمارے محلے کا حال یہ ہے کہ رات بھر چبوتروں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت گھر میں چلے جاتے ہیں، اگر بلاؤ بھی کہ بھئی آؤ 5 منٹ نماز پڑھ لو تب بھی نہیں آتے، اور محلے میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔
جبکہ محلہ 100% نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 200% مسلمان محلہ ہے۔ مگر امام صاحب کے پیچھے فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ صرف 6 مصلی ہیں امام کے پیچھے۔ کیسے اللہ کی نصرت مدد آئے گی بھائی؟ ہم لوگ بعض وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، کسی کے نزدیک ہے کسی کے نزدیک نہیں ہے، بعض کسی کے نزدیک مکروہ اور منع ہے، کسی کے نزدیک نہیں ہے، بہت لڑ رہے ہیں، بہت لڑ رہے ہیں، لیکن جو فرض ہے نماز وہ زندگی میں نہیں ہے۔ روزہ، بہت سے صحت مند ہیں بغیر عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ حساب کر کے نہیں ادا کر رہے ہیں، سارے لوگ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ خوب ادا کرتی ہے زکوٰۃ، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں بہت سے کہ جو کچھ علل حساب لم سم خرچ کر دیتے ہیں، بس ختم، اپنے پورے مال تجارت کا حساب نہیں کرتے، اپنے پورے سونے کا حساب نہیں کرتے، پورا حساب نہیں کرتے، کیلکولیشن نہیں کرتے، بس 1,00,000 2 لاکھ روپے کچھ نکال دیے، ختم ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کا یہ حال ہے۔ تو بہرحال فرائض نہیں ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو وہ گناہ جو حرام ہیں اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک اور مکتب فکر میں، ویسے گناہوں کا ارتکاب ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں سود ہے، بدکاری ہے، اب اللہ حفاظت فرمائے، شراب اور نشہ بڑھتا جا رہا ہے، ناجائز تعلقات کی بھرمار ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خود اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی صورتحال، ہمارا نوجوان حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، جس چیز پہ شرمندہ ہونا چاہیے اسے بہادری سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ پوری امت کو معافی دی جائے گی مگر جو کھلم کھلا کریں گے ان کو نہیں دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے رات میں گناہ کیا اور رب نے تو پردہ ڈالا تھا مگر صبح خود ہی ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں نے فلاں کو پھنسایا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں حرکت کی، اپنے حرام کا اظہار کرتا ہے۔ تو بہرحال بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، فرائض چھوڑے جا رہے ہیں، تو جو منیمم درجہ ہے مسلمان ہونے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، وہ درجہ بھی حاصل نہیں ہے، تو کیسے ہم کامیاب اور سرخرو ہوں گے؟ اس لیے ہم خود بھی نماز کا، جماعت کا اہتمام کریں اور اپنی مسجدوں میں ماحول بنائیں، خاص طور پر فجر کی نماز میں نوجوانوں کو، محلے کے لوگوں کو لائیں اور اس کے لیے خوب محنت کریں۔ آپ اپنے اپنے مسلک پہ رہیے، کوئی بات نہیں ہے، حالات تو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پہ لڑتے رہیں۔ اللہ کے لیے متحدہ متفقہ طور پر کوشش اور محنت کرو اور اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دو، آباد کر دو، بالخصوص فجر کی نماز میں اس کا ہم اہتمام کریں، اور باقی نمازوں میں بھی فرائض کا اہتمام کریں۔ حج جن پر فرض ہے وہ حج کی بھی فوری فکر کریں۔ اور اس سال ایک خاص تبدیلی ہے جس کی مسلمانوں کو اطلاع ہونا ہے، اخبارات میں آ بھی رہا ہے کہ اب تک حج کے ویزے جو پرائیویٹ ٹور سے لوگ جاتے تھے تو ان کے بھی حج کے ویزے ذی الحجہ کے قریب، ذی قعدہ کے اخیر تک تو لگتے ہی تھے، ذی الحجہ کے بھی 2-4 تاریخوں میں لگ جاتے تھے، لیکن اب غالباً 18 اپریل آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی حج کا ویزا لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں یا جن پر حج فرض ہو اور وہ حج کو جانا چاہتے ہوں تو انہیں بالکل فی الفور اس کی فکر کرنا ہے۔ اس سال بڑی تبدیلی آئی ہے قوانین میں، اور 18 اپریل کے بعد پھر حج کا کوئی ویزا لگنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں پر اللہ نے حج کا فریضہ عائد کیا ہے وہ اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔